لقمصة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضی وابناہما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. بہت ہی سادہ ورنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. شہنشین پہ تشریف فرما قابل صد احترام سادات کرام، مشائخ اعظام، برادران ذی وقار، غلامان رسول و آل رسول، وابستگان دامان غوث و خواجہ، وفاداران اہل بیت، غلامان شہداء کربلا. اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا یہ بڑا فضل اور بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ آج پچھلے 7 سال سے ہم اسی مقام پر ذکر شہداء کربلا کی اس عظیم الشان محفل بعنوان شہید اعظم کانفرنس کا اہتمام کرتے آ رہے ہیں. اللہ رب تبارک و تعالی آپ تمام کی حاضری کو قبول فرمائے اور آپ تمام کا نام وفاداران اہل بیت میں داخل اور شامل فرمائے، اور آپ کا ہمارا سب کا حشر اہل بیت اطہار کے دامن کرم کے ساتھ کریں، اور ہماری نسلوں کو اہل بیت اطہار کی وفاداری سچی، پکی، اٹوٹ اور مستحکم غلامی عطا فرمائے. یقیناً حیدرآباد فرخندہ بنیاد کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ شہر جہاں کئی عنوانات کے حوالے سے اپنی منفرد پہچان رکھتا ہے، وہیں اس شہر کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ یہ شہر حیدر کرار صاحب ذوالفقار کے نام نامی اسم گرامی سے موسوم ہے. یہ شہر علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے، یہ شہر تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے، یہ شہر علم کے حوالے سے بھی اپنی ممتاز شناخت اور پہچان رکھتا ہے. یہ شہر جیالوں کا شہر ہے، یہ شہر ہمت والوں کا شہر ہے، یہ شہر حوصلے والوں کا شہر ہے، یہ شہر کمزوروں کا شہر نہیں، یہ شہر طاقتوروں کا شہر ہے. یہ شہر غداروں کا شہر نہیں، یہ شہر وفاداروں کا شہر ہے. یہ شہر میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں کا شہر نہیں، میدان عمل میں اتر کر نعرے تکبیر بلند کرنے والوں کا شہر ہے. ہندوستان میں جب کبھی حالات نے کروٹیں بدلی ہیں، پچھلی کئی صدیوں سے سارے مسلمانان ملک کی شہر نظریں ہمیشہ اس شہر وفا اور محبت پر مرتکز رہی ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح کہ اس شہر میں، اس شہر کے رہنے والوں میں اتنی ہمت کہاں سے آئی، اتنا جذبہ کہاں سے آیا، اتنا حوصلہ کہاں سے آیا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اسی شہر میں اللہ نے ایک قائد بھی عطا کیا جسے ہم اسد الدین اویسی کے نام سے جانتے ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھے. یہ میرا عنوان سیاسی نہیں ہے، مگر حق گوئی میرا قاصہ بھی ہے، میرا شیوا بھی ہے اور میرے خون میں بھی ہے. اتنی ہمت ذرا پوچھئے کہ اس شہر کے سیاسی قائدین میں کہاں سے آئی. اتنی ہمت ذرا پوچھئے کہ حق بولنے کے لیے اس شہر کے علماء میں کہاں سے آئی. اتنی ہمت ذرا پوچھئے کہ اس شہر کے مشائخ میں کہاں سے آئی، پیران کرام میں کہاں سے آئی، عوام میں کہاں سے آئی. تو کہنا پڑے گا کہ جس شہر کا نام حیدر کرار کے نام سے ہو، اس شہر والوں میں ہمت رہی ہوگی تو پھر کس میں ہمت ہوگی. حیدرآباد کا مسلمان
مسلمان کبھی ڈرتا نہیں ہے، یہ لڑتا بھی نہیں ہے، جھگڑتا بھی نہیں ہے، لیکن حق کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ پیش کوئی رہے تو ہم رہے۔ ہم نے اس ملک کو کیا نہیں دیا، ہمارے سلاطین نے اس ملک کو کیا نہیں دیا۔ عظیم جامعات اس شہر میں قائم کی گئی، ریلوے کے اعتبار سے دیکھو تو نمبر 1 پر نظام کا دکن تھا، اگر آپ ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے دیکھو تو یہی شہر سب سے پیش رہتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اتنی برکتیں، ہندوستان میں بڑے بڑے راجے گزرے، بڑے بڑے مہاراجے گزرے، بڑے بڑے رجواڑے گزرے، لیکن حیدرآباد آج گلوبل پلیٹ فارم پر اپنا ایک ممتاز نام، نشان اور پہچان رکھتا ہے، تو خدا کی عزت کی قسم حیدرآباد کو یہ جو عزت ملی ہے یہ وفاداران اہل بیت کا صدقہ ہے، یہ غلامان حسین کا صدقہ ہے، اور اسی محرم کی مجلسوں کی خیرات ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یہ نعرہ لبیک یا حسین، اس پر بھی بڑا اعتراض۔ اور ایک بات یاد رکھو، اعتراض کرنے والوں نے ہمیشہ نقصان اٹھایا ہے۔ اعتراض کرنا نہ یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے، نہ صحابہ کا وتیرہ رہا ہے۔ بولیے رہا ہے؟ نہیں رہا ہے۔ حضور معراج کی رات گئے، لوٹ کر آئے اور فرمایا کہ میں راتوں رات ایک ہی رات کے ایک ہی حصے میں میرا بستر بھی گرم تھا اور میرے دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ اسی دوران میں گیا بھی اور میں نے اقصیٰ کا دورہ بھی کیا، اقصیٰ کا مشاہدہ بھی کیا، وہاں انبیاء کی امامت بھی کی، ساتوں آسمان بھی دیکھے، جہنم کا بھی نظارہ کیا، جنت کو بھی دیکھا، اللہ سے بھی ملاقات کی اور لوٹ کر بھی آ گیا۔ اعتراض صحابہ نے کیا، وفاداروں نے کیا کہ غداروں نے کیا؟ بولیے، غداروں نے کیا۔ تو اعتراض کرنا غداروں کا طریقہ رہا ہے، وفاداروں کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ راستے میں امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق کو کافروں اور مشرکوں نے پکڑ لیا۔ ابو بکر، تو جس کے لیے مرتا ہے، مٹتا ہے، جس پر تو قربان ہوتا ہے، تیرے اس صاحب نے کہا ہے کہ راتوں رات وہ معراج کی رات گئے بھی اور ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کرے، اس عالم میں لوٹ کر آئے کہ بستر بھی گرم ہے، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہے، کیا تم اس بات کو تسلیم کر سکتے ہو؟ کیا عقل انسانی اس بات کو ایکسپٹ کر سکتی ہے؟ کیا کہیں سے بھی اس قول میں یا اس دعوے میں تھوڑی بھی لاجک نظر آتی ہے؟ تو قربان جاؤ حضرت ابو بکر صدیق کے، انہوں نے کیا کہا کہ تم سے یہ کس نے کہا؟ تم سے یہ کس نے کہا؟ تو انہوں نے کہا تمہارے صاحب نے۔ تو صحابہ کا یہ طریقہ ہے، انہوں نے کہا اگر میرے حبیب نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہیں سے حضور نے انہیں صدیق کا لقب عطا کیا۔ یہ ہے سنیت اور یہ ہے طریقہ۔ اعتراض کرنے والوں کو ہم جواب نہیں دیتے، بلکہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ اعتراض کرنے والے غداروں میں شامل نہ ہو، بلکہ رسول اللہ کی ہر ایک آواز پر، ہر ایک صدا پر لبیک یا رسول اللہ کہہ کر آگے بڑھنے والوں میں شامل ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ عجیب مطابقت ہے۔ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ گزرا، محرم کا مہینہ آیا، یعنی قربانی کا جذب مہینہ گیا، پھر قربانی کا مہینہ آ گیا، اور وہ قربانی کا مہینہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی یاد ہے۔ اور خدا کی عزت کی قسم، درود میں میرے حضور نے حضرت ابراہیم کو بھی شامل کیا، حضرت ابراہیم کی آل کو بھی شامل کیا۔ آپ نے مجھ سے قبل میرے بھائی مولانا سید قادر محی الدین قادری جنید پاشا کا بھی کتاب سنا، رہبر ملت مولانا سید آل محمد قادری الموسوی کا بھی کتاب سنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ نماز پڑھے تو کون سا درود پڑھے؟ حضور نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے نبی محمد پر، ان کی آل پر ایسے ہی بھیج
ایسے ہی بھیج جیسے تو نے ابراہیم پر بھیجا تھا، کیا کہنے اور ایسے ہی بھیج جیسے تو نے اسماعیل پر بھیجا تھا۔ مجھے کہنے دیجئے 1,24,000 انبیاء آئے، حضور کے جد اگر ابراہیم ہے، حضور کے جد اگر اسماعیل ہے، تو حضور کے اجداد میں نوح بھی ہے، حضور کے اجداد میں شہید بھی ہے، حضور کے اجداد میں آدم بھی ہے، لیکن حضور نے درود میں نہ آدم کو شامل کیا، وہ ابو البشر ہے، نہ دیگر انبیاء کو شامل کیا۔ حضور نے درود میں ابراہیم کو شامل کیا، ابراہیم کی آل کو شامل کیا، اسی لیے کہ ابراہیم نے اللہ کی راہ میں وہ قربانی پیش کی کہ 1,24,000 میں کسی نے پیش نہیں کی۔ کیا کہنے سرکار سبحان اللہ۔ ابراہیم نے بت توڑے، ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ ہاجرہ کو لے جاؤ، تمہارے چھوٹے سے بیٹے ننھے سے شیر خوار دودھ پینے والے بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آؤ، ایسی جگہ جہاں پانی نہ ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ ابراہیم کو کیا حکم ہوا کہ اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر آؤ جہاں پانی نہ ہو۔ اللہ ابراہیم سے محبت کرتا ہے کہ دشمنی کرتا ہے؟ بولیے، ابراہیم اللہ کا خلیل ہے کہ عدو ہے؟ تو کہنا پڑے گا خلیل اللہ ہے۔ اللہ ابراہیم سے محبت کرتا ہے، خدا کی عزت کی قسم ذرا سوچئے، مجھے کہنے دیجئے یہ کیسی محبت اللہ اپنے خلیل سے کر رہا ہے۔ اللہ خلیل کو کہہ رہا ہے 80 سال سے زائد کی عمر ہو گئی ہے، اے خلیل ہاجرہ کو لو، کہا لے لیا مولا، اسماعیل کو لے کہا لے لیا مولا، اب ایسی وادی میں جاؤ جہاں پانی کا نام و نشان نہ ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس پانی سے کربلا کے پانی کا بڑا تعلق ہے، اس خون سے کربلا کے خون کا بڑا تعلق ہے، اس قربانی سے کربلا کی قربانی کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ اے پروردگار ایسی جگہ پر میرے ننھے بیٹے کو کیسے چھوڑ دوں جہاں پانی کا قطرہ نہ ہو، جہاں زندگی کی کوئی علامت نہ ہو۔ ابراہیم نے کیا کیا؟ مولا تیرا حکم ہے، حکم تھا آگ میں کود جا، کود گیا، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محوے تماشائے لبے بام، ابھی تو نے حکم دیا تھا آگ میں کود جاؤ، ابراہیم کود گیا، تو نے حکم دیا ہاجرہ اسماعیل کو مکے میں چھوڑاؤ جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں، چھوڑ کر آیا، اور تو نے حکم دیا کہ اسماعیل کو ذبح کر دو، ابراہیم نے تعمیل کر دی۔ یہ تو تیرا کرم کہ تو نے اسماعیل کو ہٹایا اور دمبے کو رکھ دیا۔ یہ قصہ کہانی نہیں، قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی من گھڑت واقعہ نہیں، قرآن کی نص سے کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل کو ہٹایا، حضرت ابراہیم نے چھری چلائی اسماعیل کے گلے پر، نہیں چلتی، تیز کی، پھر چلائی، نہیں چلتی، تیز کی، پھر چلائی، نہیں کرتی، چھری تیز کی، پھر چلائی، نہیں چلتی، پتھر رکھ کر دبایا۔ اسماعیل نے جنبش کی تو بتاؤ، بولو، کوئی سوال کیا؟ نہیں کیا۔ یکایک یہ منظر جب آسمانوں نے فرشتوں نے دیکھا تو ہش ہش کرنے لگے، ایسا بھی کوئی بشر دنیا میں کیا پیدا ہوا ہے؟ نہ ابراہیم کے جیسا کوئی باپ، نہ اسماعیل کے جیسا کوئی بیٹا، نہ ابراہیم کے جیسی ہمت والا باپ، نہ اسماعیل کے جیسے حوصلے والا بیٹا۔ باپ کہتا ہے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا کہتا ہے افعل ما تؤمر، اللہ نے جو حکم دیا ہے کر جائیے میرے بابا۔ آپ اسماعیل کو صبر کرنے والا پائیں گے، اللہ نے قربانی کو قبول کر لیا، اسماعیل کے گلے کو بچا لیا، اسماعیل کی جان کو بچا لیا۔ اب ذرا توجہ مسلمانوں، ابراہیم کی یہ خواہش ہے کہ نہیں؟ بھئی اللہ کا کوئی حکم ہو تو اللہ کے نبی کی، اللہ کے خلیل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ نہیں کہ تو نے حکم دیا ہے؟ اور یہ حوصلے والی بات ہے، یہ جذبے والی بات ہے، یہ بڑے مردانگی والی بات ہے۔ بھئی آپ ایک جانور کو ذبح کریں تو ہاتھ لڑکھڑا جاتے ہیں۔ 80 سال کی عمر میں دعا کی، بیٹا ملا، اب اس بیٹے نے کہا چھری چلائیے، ابراہیم چلا رہے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس کیفیت سے دو چار ہو کر دیکھیے، ہونا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کی ہر نماز میں ابراہیم ہے،
آپ کی ہر نماز میں اسماعیل ہے، آپ کی ہر نماز میں آل محمد ہیں، حسین ہیں، حسن ہیں، فاطمہ ہیں، علی ہے، نبی ہے، تو آپ کو توجہ کرنی پڑے گی، اس لیے کہ وہ کیفیت کو آپ کو احساس کرنا پڑے گا۔ کس کیفیت سے دو چار ہو کر حضرت ابراہیم نے چھری چلائی ہوگی؟ ابراہیم کے ہاتھ کانپے نہیں ہیں، ابراہیم ڈر نہیں رہے ہیں، ابراہیم کو غم نہیں ہو رہا ہے، ابراہیم مغموم نہیں ہے، ابراہیم نہ روتے ہیں، نہ ابراہیم نہ گھبراتے ہیں، نہ ابراہیم خوف کا، بلکہ ابراہیم مسکرائے جاتے ہیں۔ ابراہیم یہ منظر شیطان لعین دیکھ رہا ہے، جس 3 شیطانوں کو آپ جا کر کنکر مار کر حاجی کہلاتے ہیں، توجہ ہے، وہ شیطان بھی یہ منظر دے گا۔ ابراہیم روتے نہیں ہیں، ابراہیم مسکراتے ہیں، اسماعیل بھاگتے نہیں ہیں، اپنا گلا پیش کرتے ہیں، تو یہ کیسی کیفیتیں رہی ہوگی؟ اللہ نے کہا، کیا فرمایا؟ اے ابراہیم تو کامیاب ہوگا، قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا۔ مجھے کہنے دیجئے، ابراہیم تو کامیاب ہوئے، لیکن دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا ابراہیم چھری چلانا چاہتے ہیں، چھری چلتی نہیں، اسماعیل گلا کٹانا چاہتے ہیں، گلا کٹتا نہیں۔ جو خوف ابراہیم نے دیکھا، جو ہمت اسماعیل نے کی، اسے کربلا میں نبی کے نواسے نے، حسین نے پورا کر کر بتایا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اس لیے شہزادے غوث اعظم، اس لیے کہ یہ بڑے ہمت اور استقلال والی بات ہے۔ کعبے میں چھوڑ دیا، پانی نکل آیا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، بی بی ہاجرہ بھاگتی ہیں۔ ابراہیم ہے بلاد الشام میں، ملک شام میں، اب تنہا۔ ذرا سوچو، جس نے مکہ دیکھا ہے، جنہیں نہیں دیکھا ہے اللہ دکھائے، اللہ زیارت عطا فرمائے۔ ذرا سوچو، سرخ پہاڑ ہے، چٹیل میدان ہے، سنگلاخ زمین ہے، پیروں پر چھالے پڑ جاتے ہیں، چلو، کانٹے دار، خاردار، بڑی سخت زمین ہے۔ مکے کی زمین بڑی سخت زمین ہے، کوئی باغ و بہار نہیں ہے وہاں پر۔ چھوڑ دیا، ہاجرہ کو بھی چھوڑ دیا، اسماعیل کو بھی چھوڑ دیا۔ ہوا کیا؟ ہاجرہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، صفا اور مروہ۔ تو اللہ نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک، کیا کہا؟ بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں کے دونوں اللہ کی نشانی ہے۔ ہم نے پوچھا مولا یہ تیری نشانی کیسے؟ تو کہا میرے خلیل کے بیٹے زبی کے لیے ہاجرہ بھاگی ہے۔ دیکھو کس کے لیے بھاگی ہے؟ اسماعیل پانی کے لیے بے چین ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام قریب تھا کہ موت کی آغوش میں چلے جاتے، ایڑی رگڑتی۔ توجہ طلب بات ہے، اسماعیل سے علی اصغر کا بڑا گہرا تعلق۔ توجہ طلب، یہ بھی شیرخوار ہیں، وہ بھی شیرخوار ہیں، یہ بھی دودھ پینے والے ہیں، وہ بھی دودھ پی، یہ بھی جھولے میں ہیں، وہ بھی جھولے میں ہیں، یہ بھی آغوش میں ہے، وہ بھی آغوش میں ہے۔ اسماعیل نے پیاس کی شدت سے بے چین ہو کر زمین پر، مکے کی زمین پر، سنگلاخ زمین پر، سخت پتھروں والی، یہ قرآن ہے، قرآن پیارے، سخت ترین زمین پر، پتھروں والی زمین پر ایڑی رگڑی، ایڑی رگڑی۔ اللہ نے زمزم کے چشمے جاری فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ زمزم کتنا مقدس، یہ اسماعیل کی ایڑی سے نکلنے والا پانی جب صحابہ نے فتح مکے کے بعد پیا تو حضور نے کہا رک جاؤ۔ صحابہ رک گئے تو کہا بیٹھ کر نہیں، ٹہر کر پیو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی سنت مبارکہ ہے کہ ہر پانی تو آپ بیٹھ کر پیتے ہیں، لیکن زمزم ٹہر کر کیوں پیتے ہیں؟ تو کہا یہ پانی عام پانیوں کی طرح نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ کیسے چلے کہ پینے والا کسی کنویں کا پانی پی رہا ہے یا اسماعیل کے قدموں سے نکلا ہوا تبرک نوش کر رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسماعیل کے قدموں سے نکلا ہوا تبرک نوش کر رہا ہے۔ اب اگر تمسک کی، اگر
نسبت کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو میرے مصطفیٰ تھوڑی کہتے کہ اس پانی کو پیو تو ظاہر ہو کہ زمزم پی رہے ہو. توجہ ہے. صحابہ پینے لگے. حضور نے کہا ایسے نہیں. تو کہا کیسے یا رسول اللہ؟ کہا دعا کرو. تو کہا یا رسول اللہ کسی اور پانی کے پیتے وقت تو دعا نہیں، اس پانی کے پیتے ہوئے وقت دعا کیوں؟ تو کہا زمزم جب تم پیو گے اور پی کر دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. توجہ ہے کہ نہیں؟ زمزم پیو. اب یہ کس کو فرما رہے ہیں حضور؟ صحابہ کے مقدس روح کو. اور دعا ہے بخاری شریف کی روایت. کیا کہا؟ دعا کرو. صحابہ نے کی دعا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من کل داء. یہ بخاری کی روایت ہے کہ اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، ورزقا واسعا، رزق واسع وسعت والا رزق. اتنا نہیں کہ آج کھاؤں تو کل نہ رہے، کل کھاؤں تو پرسوں نہ رہے، اکیلا کھاؤں تو بچوں کو نہ ملے، بچوں کو کھلاؤں تو ماں کو نہ ملے، ماں کو کھلاؤں تو رشتہ داروں کو نہ. اتنا دے جو وسعت والا ہو، جو وسیع ہو. یہ زمزم پیو تو دعا کرو. اور جو صحابہ کو حضور نے دعا سکھائی وہ قبول ہوئی ہو کہ نہیں؟ بولیے ہوئی ہے. یقین ہے بھئی حضور نے دعا سکھائی، صحابہ نے دعا کی، ممکن ہے نہیں قبول نہ ہو. اب جب زمزم پیا تو کیا کہا؟ دعا کر کر پیو، بغیر دعا کے نہ پیو. اور صحابہ نے دعا کی تو اللہ نے دعا قبول کی. ذرا توجہ دوستو، ذرا توجہ دوستو. اسماعیل کے قدموں سے نکلنے والے پانی کو پیو تو ادب سے پیو. ٹوپی پہن کر عام پانی پیو تو یہ ٹوپی اتار کر پیو. عام پانی بیٹھ کر پیو تو یہ پانی ٹہر کر پیو. اور بچ جائے تو آنکھوں پر لگا لو، بچ جائے تو ماتھے پر لگا لو، بچ جائے تو چہرے پر لگا لو، اور اگر زیادہ ہو جائے تو کفن میں لے کر جاؤ. میرے یہاں کتنے بزرگ ٹھہرے ہیں. حج کو جب ہمارے پرانے زمانے میں لوگ یہاں سے جاتے، اب تو پانی ملتا ہے، جب آیا مشکل سے اپنے کفن کو یہاں سے لے جاتے اور اس پانی میں اس کو ڈبا کر لاتے جس پانی کو زمزم کہتے ہیں، اور جو پانی اسماعیل کے قدموں سے نکلا ہے. ذرا توجہ طلب بات. جو پانی اسماعیل کے قدموں سے نکلا اس نے مکے کی سرزمین کو، جو وادی غیر ذی زرع تھی، جہاں نہ کلٹیویشن کا تصور تھا، نہ ایریگیشن کا تصور تھا، نہ پانی کا تصور تھا، نہ زندگانی کا تصور تھا، نہ کھیتی کا تصور تھا، یعنی کچھ بھی نہیں. نہ شجر تھے، نہ پودے تھے، نہ نباتات تھے، نہ پلانٹس تھے، نہ ٹریز تھے. ایک پانی جو اسماعیل کی ایڑی سے نکلا صبح قیامت تک جاری ہو گیا. ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ پی رہے ہیں، صبح قیامت تک پیتے رہیں گے. زمزم کا چشمہ بولو سوکھا ہے؟ زمزم کا چشمہ بولو سوکھا ہے؟ نہیں سوکھا ہے. جو پانی اسماعیل کے قدموں سے نکلا اس نے مکے کو سیراب کر دیا، اور جو خون میرے حسین کے گلے سے نکلا اس نے سارے عالم اسلام کو سیراب کر دیا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یہ نعرہ بڑی ہمت والا نعرہ ہے دوستو. لبیک یا حسین. لوگوں نے کہا کہ یہ دیگر مکتب فکر والوں کا نعرہ ہے، سنیوں کو نہیں لگانا چاہیے. میں نے کہا بھائی آپ سے ہم نے استفتاء پوچھا ہی کب ہے؟ آپ نے شبر پاشا قبلہ سے سنا. استفتاء دینے والے، فتویٰ دینے والے سب کے سب بولو اہل حق نہیں ہوتے، اس لیے کہ حسین شہید کربلا کے قتل کے لیے بھی فتویٰ دیا گیا تھا اور پھر اجماع بھی کیا گیا تھا، کنسنسس بھی ہوا تھا. توجہ طلب بات ہے. ایک بات میں آپ کو کہوں، لبیک یا حسین. قرآن میں سورۃ الحج جب کعبہ بن گیا، تعمیر ہو گیا، مکمل ہو گیا، تو اللہ نے کئی وعدے لیے، اس میں ایک حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. کیا کہا؟ اے ابراہیم اب تم اعلان کرو. This is the time and this is the moment that you invite people irrespective of caste, creed and religion to come and do the ziyarah of Holy Kaaba and perform Hajj.
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. اے ابراہیم حکم دو، اب ندا دو، جیسے آپ کو ندا دے کر بلایا جاتا ہے نا. اے ابراہیم حکم دو لوگوں کو. کیا حکم دو؟ کہ وہ آئیں اور حج کریں. اب کتنے ہیں جنہوں نے حج کیا ہے اور جتنے ہیں کہ نہیں کیا ہے؟ توجہ طلب بات ہے آپ کی. کتنے ہمارے بزرگوں نے حج کیا ہے، کتنے ہیں جو کریں گے، اور جتنے ہیں جو تمنا رکھتے ہیں. لیکن کتنے ایسے ہیں جو گزر گئے، انہوں نے حج پیسہ رکھ کر بھی حج کیا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ جب آپ نے سوچا بھائی پیسہ ہے تو حج کیوں نہیں کیا؟ فرض ہے نا، ہے کہ نہیں؟ بولیے. نماز جیسے فرض ہے، روزہ جیسے فرض ہے، حج بھی بولیے نا ایسے ہی فرض ہے، حج بھی کرنا ہے، لیکن نہیں کیا. اب محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہ جتنوں نے سنا، اب تھے کون جو سنے؟ ابھی تو کعبہ بنا ہے نا، دیواریں بلند کی گئی ہے نا، ابھی تو سنا کس نے؟ جب ابراہیم نے پکارا. یہ آپ کا میرا پکارنا نہیں ہے، یہ خلیل کا پکارنا. جب ابراہیم نے کہا، اللہ نے حکم دیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. اے ابراہیم حکم دو لوگوں کو کہ حج کرے. تو ساری دنیا نے سنا. توجہ ہے آپ کی. ہندوستان کے رہنے والوں نے سنا، عربستان کے رہنے والوں نے سنا، جتنے خطے پہ دنیا کے لوگ رہتے تھے. ایک آواز گونجی. اب یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، وہاں تک سنا جا رہا ہے. یہ انسان نے بنایا ہے، اور جو رحمان نے طاقت دی ہے، جب رحمان نے طاقت دی تو ساری کائنات نے سنا. پیٹ میں رہنے والے بچوں نے سنا، اور عالم ارواح میں رہنے والی تمام انسانیت جس نے ابھی جنم نہیں لیا اس نے بھی سنا. اور سب نے کہا لبیک. سبحان اللہ سرکار، سبحان کیا کہا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. لبیک. اسی لیے تو کہتا ہے حاجی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک 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 لبیک. لبیک جس نے، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا، ماں کے پیٹ میں تھا یا پھر عالم ارواح میں تھا. یہاں آنے سے پہلے کہاں تھے آپ؟ ماں کے. اس سے پہلے کہاں تھے؟ بولو یاقوت پورے والوں، حیدرآباد والوں، عالم. آپ کہیں تھے تبھی تو آئے ہیں نا، نہیں تھے تو کہاں سے آتے؟ وہاں تھے. اب توجہ طلب بات کہ عالم ارواح میں عرش اعظم کے تلے پتہ نہیں آپ کہاں تھے. آپ نے سنا، اور جس نے ابراہیم کی آواز سن کر ایک مرتبہ لبیک کہا، اللہ نے اسے ایک حج کا موقع عطا کیا. جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا، اللہ نے اسے 2 مرتبہ حج کا موقع عطا کیا. کسی نے 3 مرتبہ کہا تو 3 مرتبہ عطا کیا. مجھے کہہ رہے جو حیدرآباد کے مسلمانوں، حسین ابن علی کی یاد میں آنسو بہانے والوں، کہ جس نے کربلا کا میدان دیکھا نہیں، ایک ہور تو ملا تھا نا 22,000 میں زیادہ ملے کہ امام حسین کو. خدا کی عزت کی قسم اگر آج ہم ہوتے تو حیدرآباد کے 40 لاکھ مسلمان امام حسین کے قدموں میں ٹھہرے ہوتے. اس لیے کہ یہ اسلام ہم کو یزید کے ہاتھوں سے نہیں ملا ہے، یزید کی اولادوں کے ہاتھوں سے نہیں ملا ہے. ہمیں اسلام حسین کے شہزاد معین الدین اجمیری کے ہاتھوں سے ملا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمیں اسلام عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں سے ملا ہے. کون عبد القادر جیلانی؟ کون محبوب سبحانی؟ حسن کا پوتا، حسین کا نواسا. کون معین الدین اجمیری؟ جس نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، سردار دادا دست در دست یزید، حقا کہ بنا الہ الہ است حسین. ہم کسی مولوی یا مفتی یا ملا کی نہیں مانیں گے، ہم رسول اللہ کے جانشین کی مانیں گے. تو جس کے ہاتھ سے ہم کو اسلام ملا ہے، یہ بڑا شدھ ملا ہے، بڑا پیور ملا ہے اور اوریجنل ملا ہے. ہمارے بزرگوں نے اسلام میں ملاوٹ ہونے نہیں دی ہے. اب اگر کوئی لبیک یا حسین کے نعرے پر اعتراض کرتا ہے تو سمجھ لینا کہ اس کے ڈی این اے میں گڑبڑ ہے، اس کے خون میں ملاوٹ ہے. یہ حلالی نہیں ہے. اگر حلالی ہوتا تو
تو یہ جیسے نماز میں حسین پر درود پڑھتا ہے، محرم میں حسین کی یاد میں آنسو بہا کر اپنی غلامی کا ثبوت پیش کر رہا ہوتا۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اللہ نے کہا ابراہیم حکم دو لوگوں کو کہ حج بیت اللہ کے لیے آئیں۔ تو جس نے ایک مرتبہ کہا، ایک مرتبہ حج کیا، دو مرتبہ کہا، دو مرتبہ حج کیا، تین مرتبہ کہا، تین مرتبہ۔ ہم تو کربلا میں تھے نہیں تھے۔ جب حسین نے پکارا ہوگا تو ذرا سوچو وہ منظر کیسا رہا ہوگا۔ اور کیا میرے حسین نے کسی کو پکارا بھی ہے اللہ کے سوا؟ بولیے۔ رات ہوئی 9 محرم کی یوم شب عاشور ہے، حسین نے چراغ بجھا دیا، عبادت میں محو ہے نا۔ کہتے ہیں کہ آج دل کھول کر حسین اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے۔ چراغ بجھا دیا، بی بی زینب کو بلایا، بنت علی سلام اللہ علیہ، اور بلا کر کہا کہ زینب دیکھو میری بہن، ان سب کو حسین سے دشمنی ہے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گے، تم سب چلے جاؤ، میں نے چراغ بجھا دیا ہے، میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ حسین تنہا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اور میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہ بھی تو علی کی بیٹی ہے نا، وہ بیٹا ہے تو یہ بیٹی ہے، نہ حسین کے جیسا بیٹا ہوا ہے، نہ زینب کے جیسی بیٹی کوئی پیدا ہوئی۔ یہ داستانیں سناؤ اپنی بیٹیوں کو نا۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر بی بی زینب کی غلامی میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آ جائے نا، اللہ کی عزت کی قسم ہے ہر فتنے کا سدباب ہو جائے گا، ملت سے ہر فتنہ ختم ہو۔ بی بی زینب نے کہا یا حسین میں تم کو چھوڑ کر جانے کے لیے نہیں آئی ہوں، اللہ نے دو بیٹے دیے ہیں، اون و محمد۔ حسین اگر 2000 بھی دیے ہوتے نا تو مجھ پر قربان کر دیتے۔ یہ کیسی بہن ہے جو فاطمہ ثانی ہے، جو دکھنے میں، بولنے میں، تکلم میں، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں اپنی ماں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ثانی ہے۔ انہوں نے کہا حسین ہم نے تم کو چھوڑنے کے لیے تمہارا دامن نہیں پکڑا ہے، حسین اپنا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کٹا دیں گے، اور یاد رکھو تم جس مقصد کے لیے نکلے ہو ہم اس مقصد میں تمہارے ساتھ برابر کے شہید ہیں۔ حسین نے کیا کیا پوری رات؟ بولو اللہ کی عبادت کی اور اللہ سے راز و نیاز کیا۔ ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو فرشتے کو اللہ نے بھیجا، ٹیسٹ کرتے ہیں نا خلیل کو، ٹیسٹ کرتے ہیں یہ میرا ہے یا پھر اسباب کی طرف نظر ڈالتا ہے۔ حسین کربلا میں اگر صدا دیتے تو ساری کائنات کی طاقتیں حسین کے قدموں میں گر جاتی، رجال الغیب آ جاتے، فرشتے آ جاتے، فرشتے بدر میں آئے حسین کے لیے نہیں آتے، برابر آ جاتے، فرشتے آ جاتے، رجال الغیب آ جاتے، سارے عالمین کے موکلین وہ موکلات حسین کی خدمت میں حاضر ہو کے لشکر جران لے کر ٹھہرے ہیں۔ ایسے ہی ٹھہرے ہیں فرشتہ جیسا ابراہیم کے پاس ٹھہرا تھا جب نار نمرود چلائی گئی، ابراہیم کو پھینکے جانے لگا اور منجنیق بنائی گئی، گلیل جسے حیدرآباد میں کہتے ہیں۔ نمرود کو شیطان نے مشورہ کیا اتنی بڑی آگ تو تو نے جلا دی ہے، ابراہیم کو پھینکے گا کیسے؟ جو جاتا ہے قریب جھلس جاتا ہے۔ تو کہا شیطان نے آ کر مشورہ دیا، شیطان نے کہا کہ منجنیق بناؤ جسے گلیل کہتے ہیں، ایسے کھینچو اور ایسے پھینک دو۔ اسی اثنا میں فرشتہ آ گیا، ابراہیم کے بازو ٹھہر گیا اور آ کر پوچھا ابراہیم اینی ہیلپ، کوئی مدد، کوئی اسسٹنس؟ حل لک حاجت یا ابراہیم، پوچھا ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ تو ابراہیم اگر آگ میں جلنا نہیں چاہتے اور بچنا چاہتے، نہیں بچنے کے لیے نہیں، ابراہیم تو کودنا چاہتے ہیں آگے، ابراہیم تو بتانا چاہتے ہیں کہ عشق کسے کہتے ہیں، ابراہیم تو بتانا چاہتے ہیں کہ محبت کسے کہتے ہیں، ابراہیم تو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کیسے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی جاتی ہے۔ ابراہیم نے کہا نہیں، تجھ سے نہیں، کوئی حاجت نہیں، مجھے میرے رب سے حاجت ہے۔ اور سن، اگر وہ چاہتا ہے کہ ابراہیم آگ میں کود جائے تو ایسی ہزاروں آگے اور جلاؤ، ابراہیم کودنے کے لیے تیار ہے، ابراہیم پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ منظر جب اللہ نے دیکھا تو خدا کی قدرت نے مسکرایا، فرشتوں پر اللہ نے فرشتوں کے سامنے ابراہیم کے عشق اور محبت پر ناز کیا، فخر کیا، کیونکہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا نا اس کو بھیج رہا ہے جو زمین میں خون بہائے گا، ہے کہ نہیں؟ جب آدم کو بھیجا بنایا تو کہا ایسے کو بھیجتا ہے جو زمین میں خون بہائے، اللہ نے کہا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اب یہ منظر پریکٹیکل کر کر ابراہیم بتا رہے ہیں، آگ میں کہا اے
ایسی ہزاروں آگے اور جلاؤ، ہزاروں مرتبہ ابراہیم کو پھینکو، اگر میرے رب کی یہی مرضی ہے تو ابراہیم جلنے کے لیے تیار ہے۔ ابراہیم کود گئے، اللہ نے آپ کو کیا کیا؟ گلزار بنا دیا۔ کیا کہا؟ سلام علی ابراہیم، قل یا نار کونی بردن وسلام علی، والسلام قرآن میں آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ فریزنگ ہو جا، ٹھنڈ زیادہ بھی ہو جائے تو جان لیوا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، کیونکہ میرا خلیل تیرے اندر آ رہا ہے، سلامتی والی ہو جا۔ آگ سلامتی والی ہو گئی۔ اب ذرا سوچو، حسین کے پاس بھی تو فرشتے آئے ہوں گے نا؟ ارے حسین جنت کا سردار ہے، فرشتے کہاں رہتے؟ دنیا میں تو جنت میں، فرشتے پہلے سے جنت میں رہتے ہیں۔ جس جنت میں جبرائیل رہتے ہیں، جس جنت میں میکائیل رہتے ہیں، جس جنت میں اسرائیل رہتے ہیں، جس جنت میں اسرافیل رہتے ہیں، جس جنت میں صحابہ رہیں گے، جس جنت میں ابو بکر رہتے ہیں، جس جنت میں عمر رہتے ہیں، جس جنت میں عثمان رہتے ہیں، جس جنت میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہوں گے، جس جنت میں 1,20,000 سے زائد انبیاء کرام ہوں گے، اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں کہا اس جنت کا نہیں، اس جنت کا نہیں، اس جنت کا۔ کیا کہنے سرکار؟ اللہ نے کہا نعرہ تکبیر، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل کس کے سردار؟ بوڑھوں کے، کس کے سردار؟ کمزوروں کے، کس کے سردار؟ بچوں کے۔ نہیں، میرا حسین جوانوں کا سردار ہے، اسی لیے کہ جوانوں، حسین کو جوانوں کا سردار اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ جب جب اسلام پہ آفت آئے گی تو بوڑھوں کی طرح باطل کا مقابلہ نہ کرنا، تمہیں حسین ابن علی کا غلام بنایا گیا ہے جو تمہارا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کا؟ لبیک یا حسین، دیکھو ذوف کمزور ہوتا ہے، اسفل سافلین، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم کمزوری کی طرف لوٹاتے ہیں تم کو۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ بوڑھوں کے سردار الگ ہوں گے، دیکھیے ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، صحابہ ہماری آنکھوں کا سرما، ہمارے سر کا تاج ہے، جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں۔ اب یہ اعتراض کرنے والوں کا مسئلہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کہیں نہ کہیں سے اہل بیت کی عظمت کو گھٹا دو، مینیمائز کر دو، اس کو تھوڑا سا کم کر دو۔ جیسے آواز بہت بلند ہوتی ہے تو لوگوں کے دل گھبراتے ہیں، کمزور دل والے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بیٹے ہوئے ایوب میاں کہتے ہیں نہیں آپ کم نہیں کرنا مگر بول رہا ہوں بھائی ذرا ساؤنڈ کم کر دو نا، دل گھبرا رہا، بولتے نہیں بولتے، آواز اتنی بلند نہ کرو۔ تو توجہ طلب بات یہ ہے کہ جو جوان ہوتا ہے اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اس کا جسم مضبوط ہوتا ہے، اس کے ارادے۔ بوڑھا کیا کرے گا؟ بولیے، ایک صحابی آئے حضور کے پاس رونے لگی، سرکار میں نے سنا کہ جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے۔ حضور کبھی کبھی ہلکا سا مزاح بھی کر لیتے تھے۔ حضور نے کہا اے مائی تو نے سچ سنا، تو یہ بڑی بوڑھی تھی اور رونے لگی۔ یا رسول اللہ میں تو بوڑھی ہوں نا، تو حضور نے کہا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو کہا سرکار سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئے، تو حضور کسی کو زیادہ پریشان بھی نہیں کرتا۔ حضور مسکرائے کہا مائی تو نے سچ سنا کہ جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ جو جائے گا جوان ہو کر جائے گا، سبحان اللہ۔ کیونکہ بوڑھاپا کمزوری کی علامت ہے۔ بھئی بوڑھا جو لاٹھی ٹیک کر میدان میں چلتا ہو، جو لاٹھی ٹیک کر گھر سے نکلتا ہو، وہ جوان مردی کے جوہر کربلا کی سرزمین پر کیا دکھائے گا؟ وہ بدر میں جوان مردی کے جوہر کیا دکھائے گا؟ وہ میدان کارزار میں کیا دکھائے گا؟ اس لیے کہ جب علی بدر میں لڑ رہے تھے تو جبرائیل اترے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اور بھی جوان وہاں پر ہے، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا، یہ فتح وہ فتح نہیں جو آپ فتح یعنی کامیابی سمجھ، فتح یعنی جوان، علی کے جیسا نہ کوئی جوان ہے، نہ ذوالفقار کے جیسی کوئی تلوار ہے۔ یہ لے کر جبرائیل اترے ہیں اور رسول اللہ مسکرا رہے، تو اللہ نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، کے اے نوجوانوں، حسین نوجوانان جنت کا سردار ہے، اسی لیے کہ حسین حوصلہ دینے والے کو کہتے ہیں، حسین
حسین استقامت عطا کرنے والے کو کہتے. حسین بزدلی کا نام نہیں ہے, حسین جمع مردی کا نام ہے. حسین میدان چھوڑ کر بھاگنے والے کو نہیں کہتے, حسین میدان میں ڈٹ کر اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے کو کہتے ہیں. لبیک یا حسین. حسین حسین حسین. جب تک یہ نعرہ چلتا رہے گا تب تک تم کامیاب ہوتے رہو گے. اللہ نے کہا وَإِذٍ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا, اے ابراہیم اعلان کرو حج کے لیے. تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کیا کہا جس نے حج کیا؟ لبیک. کربلا کی سرزمین پر حسین نے ہم کو پکارا تو نہیں, لیکن خدا کی عزت کی قسم اپنے ماں باپ کو دعائیں دو. تم کتنے بڑے خوش بخت اور خوش نصیب ہو کہ امام حسین کی محبت میں ٹھہرے ہوئے. اللہ جزائے خیر دے. آپ دنیا آپ کے سامنے ٹھہرے بیٹھے تو ہیں, اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے. لیکن یہ جو جذبہ غلامی ہے, یہ جو اہل بیت پر مر مٹنے کا جذبہ ہے, خدا کی عزت کی قسم اگر ان میں سے ایک سے پوچھوں, میں آپ سے پوچھوں کہ کربلا میں میرے حسین آپ کو بلاتے تو آپ جاتے کہ نہیں بھائی؟ بولیے, ہاتھ اٹھا کر بولیے. برابر جاتے, اپنی جانیں قربان کر دیتے, اپنے بچوں کو لے کر چلے جاتے, اپنے ماں بہنوں کو لے کر چلے جاتے, اپنے باپ کو لے کر چلے جاتے, اور حسین پر ایک جان کیا 1000 بھی ہوتی تو قربان کر دیتے. تو آج 1400 سال کے بعد ہم لبیک یا حسین کا نعرہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ یا حسین آپ نے ہمیں پکارا تو نہیں, لیکن خدا کی عزت کی قسم اگر پکار لیا ہوتا تو عالم ارواح چھوڑ کر کربلا میں آپ پر مر مٹنے کے لیے ہم آ جاتے ہیں. نعرہ حیدری. لبیک یا حسین. ہم ماؤں کے پیٹوں کو پاڑ کر آپ کی خدمت میں نکل کر آ جاتے, ہم سب کو چھوڑ کر آ جاتے, اس لیے کہ حسین ہم غداروں کی اولاد نہیں ہے, ہم وفاداروں کی اولاد ہیں. اور ہمیں اسلام غداروں سے نہیں ملا ہے, وفاداروں سے ملا ہے. عجیب لوگ ہیں جو یزید کی پیروی کرنے نکل گئے, کتنے بد نصیب لوگ ہیں. اور قصور ان کا نہیں ہے دوستو. قصور کیا ہے معلوم آپ کو؟ کہ انہوں نے حسین حسین کہنا چھوڑ دیا. آپ کہیں گے نا حسین حسین, نسلوں کو بھی تلقین کریں گے نا حسین, اس لیے کہ جس پر آپ نماز میں درود پڑھتے ہیں, اور آپ کی نماز نہیں ہوتی, امام شافعی فرماتے ہیں اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک آل کا ذکر نہ کرو. امام شافعی تو بڑے سخت ہیں اس معاملے میں, وہ کہتے ہیں تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی جب تک کہ تم آل کا ذکر نہ کرو. اب جب جس پر نماز میں, اور نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ عبد کے لیے کہ رب کے لیے؟ بولو خالصتاً. نماز کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی. توجہ کدھر؟ حدیث احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ایسے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ حدیث احسان ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے, علماء اور اہل علم جانتے ہیں. یعنی نماز ایسی پڑھو کہ تم دیکھ رہے ہو اللہ کو. اگر تم سے یہ نہیں ہوتا کہاں میں, کہاں اللہ کے جلوے, میں کہاں گناہگار, کہاں وہ پاک پروردگار, میں کہاں سے اس کو دیکھوں گا, تو اتنا تصور کر لو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. اسے کہتے ہیں حدیث احسان. اب سجو خالصتاً توحید ہے نماز, ہے کہ نہیں؟ اللہ ہی اللہ ہے نا نماز میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ امت محمد اور آل محمد کو فراموش کر دے. جیسے شبر پاشا نے فرمایا نا اپنے خطاب کے دوران, وفادار اور غدار, پاک اور ناپاک, 2 قسم کے گروہ ہمیشہ رہے ہیں نا بھائی, رہے کہ نہیں؟ آدم کے بیٹوں میں 2 قسم کے ہو گئے تھے, ایک تھا حابیل, ایک تھا قابیل. قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا, بیٹا کس کا؟ صفی اللہ کا. بھئی آدم صفی اللہ ابو البشر کا بیٹا حسد میں مبتلا ہوا تو اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا. تو جب سے چلے آ رہی تفریق اور فریکشنز اور ڈیویژنز اور گروہ میں تقسیم ہو گئی ہے. پھر ایک اچھے کے پیروکار ہے, ایک برے کے پیروکار ہے. ایک کے پاس حسد نہیں ہے, محبت ہی محبت ہے, نفرت نہیں ہے, عشق ہی عشق ہے. ایک کسی سے نہ جلتا ہے, نہ حسد کرتا ہے, نہ دشمنی کرتا. ایک میں بڑی حسد ہے, بڑی جلن ہے, بڑی دشمنی ہے, بڑی کدورت ہے, بڑی سخت مزاجی. ایک نرم مزاج کا ہے. کیوں؟ آدم کو اللہ نے 2 قسم کے بیٹے دیے. بھائی اللہ نے دیے نا, یہ سیٹنگ ساری اللہ ہی کی طرف سے تو ہے نا. ایک حابیل ہو گیا, ایک قابیل ہو گیا. قابیل نے قتل کر دیا, حابیل کا تو اللہ جانتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کے دن لوگ میرے حبیب کو فراموش کر دیں. چلو حبیب کو فراموش کر دیں,
تو کہیں ایسا نہ ہو حبیب کی آل کو فراموش کر دے. حضور نے کیا کیا؟ پابندی لگا دی. کیا کہا؟ کامل درود بھیج. Incomplete will not be accepted. نہ ادھورا نہیں کرو گا. حضور کی ایک حدیث مبارکہ میں کی روایت یہ بھی آتی ہے کہ دم کٹا درود مجھ پر نہ پڑھو. صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے قربانی کا جانور بڑی شوق ہے اشتیاق سے حیدرآباد والے لاتے ہیں. اس سال بڑا شارٹیج ہو گیا یہ الگ بات ہے. دم کٹا رہا لائی تو قربانی ہوتی, سنگ کٹا رہا تو لائی تو قربانی ہوگی. سنگ توڑ گئی نہیں بھائی نہیں لیتے بھائی, کہیں کو بھائی کاٹ لو نا, بکرا تو وہی ہے نا. دم کٹی ہے تو کیا ہوا پیر کا لگڑا؟ نہیں بھائی اللہ کے نام میں جا رہا, یہ اللہ کے پاس جا رہا بھائی, کہاں جا رہی تم؟ جا رہا اللہ کی طرف. میں نے کہا واہ یہ کس نے کہا؟ تو کہا رسول اللہ نے فرمایا, اللہ نے خود فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کہتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ تمہارے بکرے کا گوشت, ہاں پہنچتا ہے تو تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے. اب توجہ طلب بات, اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ درود قبول نہیں جس میں میری آل کا ذکر نہیں. اسی لیے کہ جس درود میں حسین نہیں مصطفیٰ کو وہ درود قبول ہی نہیں ہے. توجہ آپ کی. تو درود جب قبول نہیں تو یہ جو نماز ہے پیارے یہ خالص کیا ہے؟ توحید کا عمل ہے. تو قربان جاؤ. اب ذرا سوچو کہ اہل بیت کتنے امپورٹنٹ ہیں, کتنے سگنیفیکنٹ ہیں, کتنے پرومیننٹ ہیں, اور تمہارے لیے کتنے ضروری ہیں. اگر ضروری نہ ہوتے تو عبادت میں رسول اللہ کیا اپنے آپ کو شامل کرتے؟ نہ. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ نے کہا میرا نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ, ارے تمہاری شہرت سے زیادہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم ہمارے بندوں کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں. اللہ قریب ہے کہ دور ہے؟ فون ملانا پڑتا ہے کہ لیٹر لکھنا پڑتا ہے؟ جہاں ہو تم اللہ وہاں. فَإِنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر رخ کرو اللہ ہی اللہ ہے, اللہ ہی کے چلوے ہیں. تو اللہ نے فرمایا میں ہوں, یہ مت سمجھو میرا حبیب نہیں. خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اللہ نے کہا کہ اے لوگوں میرے حبیب کو مجھ سے جدا نہ کرو, اس لیے کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں. تو میرا حبیب تمہاری روحوں سے زیادہ قریب ہے, تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. اب مصطفیٰ نے یہ پیغام دیا صبح قیامت تک قرآن میں کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی کہ اے حبیب نماز میں درود کو شامل کرو. بھائی تو بتائیے 6666 آیتوں میں کوئی آیت بولیے نہیں ہے. رسول اللہ نے شامل کیا. اللہ نے کہا اے حبیب جہاں تک میری خدائی وہاں تک تیری مصطفیٰ, جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں تیرا بھی تذکرہ کیا جائے گا. میں نے عرش اعظم کے پائے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے. اے حبیب مجھے یہ گوارا ہی نہیں کہ کہیں میرا نام لکھا ہو اور تیرا نام نہ ہو, اسی لیے میں نے تیرا نام ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے. توجہ طلب بات ہے. اب میرا نبی اختیار والا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا, میرا نبی اختیار والا. اللہ نے کہا حبیب میں تیرے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کرتا, اور مصطفیٰ نے کہا مولا میں اپنی آل کو اپنے نام کے ساتھ جدا نہیں کروں گا. اسی لیے درود میں بولیے آل کا ذکر شامل ہے. اور یاد رکھو یہ امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے پیارے. جس کے دل میں یہ محبت نہیں نا وہ دل ویران ہے, وہ بنجر زمین ہے. اور جس کے دل میں یہ محبت ہے نا یہ محبت ہی تمہارے لیے کافی ہے. عمل کیسے عمل, کس کے عمل, کون سے عمل؟ صرف عمل پر تکیہ کرنے والوں کے لیے میں کہوں کہ اگر اہل بیت اطہار کی محبت ضروری نہ ہوتی, آج جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ روافظ کا طریقہ ہے, یہ ہمارے شیعہ بھائیوں کا طریقہ ہے, نہیں ہے پیارے, نہیں ہے. تم نے حسین 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 کہنا چھوڑ دیا, اسی لیے اس کا خمیازہ یہ تمہیں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ تم نے حسین کے جیسی نعمت کو چھوڑ دیا, اسی لیے اللہ نے تم پر یزید کو مسلط کر دیا. میں بڑی ذمہ داری سے ایک اہم بات کہہ رہا ہوں آپ کو, جو حسین حسین نہیں کہتے ہو کیا کہیں گے؟ بولو یزید یزید ہی تو کہیں گے نا. کہہ رہے ہیں آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج یزید
یزید یزید کہتے پھر رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ان کے باپ دادا نے بڑی غلطی کی کہ حسین حسین کہنا چھڑوا دیا ان سے. اگر یہ بھی حسین حسین کہتے نا، خدا کی عزت کی قسم صبح قیامت تک کہ حسینی ہوتے. آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ یزیدی بننا چاہتے ہیں کہ حسینی بننا چاہتے ہیں؟ حسینی نا. بولیے کس کے ساتھ ٹہرنا چاہتے ہیں؟ یزید کے ساتھ یا اس کے خاندان کے ساتھ یا پھر اس حسین کے ساتھ جس نے نیزے پر قرآن پڑھا ہے؟ میں ایک جملہ دے رہا ہوں حیدرآباد کے وفاداران اور غلامان حسین کو کہ ہم نیزوں پر قرآن اٹھانے والے نہیں ہیں. ہم نیزوں پر قرآن اٹھانے والے نہیں ہیں، ہم نیزوں پر قرآن پڑھنے والے خالی کے غلام ہیں. وہ تمہارے باپ دادا تھے جنہوں نے تحقیق کا بہانہ کر کر نیزوں پر قرآن اٹھا لیا تھا، اور علی نے جب دیکھا تھا کہ نیزوں پر قرآن مد مقابل نے اٹھا لیا تو شیر خدا نے کہا چھوڑ دو ان کو، یہ کمزور ہے، یہ قرآن کو بیچ میں لاتے ہیں. اور علی قرآن کا لحاظ نہ کرتے تو پھر کون کرتا؟ بولیے نا، کون کرتا؟ حضور نے قرآن کو کس کے ساتھ کیا اور کس کو قرآن کے ساتھ کیا؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ حجۃ الوداع ہے کہ نہیں؟ اور یہ کیسا حج ہے؟ کوئی معمولی حج نہیں. حضور نے حج کیا اور ایک ہی حج کیا حضور نے. The only حج that حضور perform. کون سا حج ہے؟ حجت. 1 سال پہلے حضور نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم امیر الحجاج مقرر کیا اور کر کہا کہ اے ابو بکر تم جاؤ حج کر آؤ. پھر ساتھ میں بعد میں مولا علی کو بھی بھیج دیا، یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ابو بکر سے کہو کہ یہ اعلان کرے. کیا اعلان؟ ذرا سوچئے. یہ اعلان کرے کہ آئندہ سال تمہارا نبی محمد رسول اللہ حج کے لیے آنے والا ہے. ذرا محسوس کر کے دیکھیے ان جملوں کی مٹھاس کو. حضور اعلان کر رہے ہیں کہ آئندہ سال نیکسٹ ایئر آئی ایم کمنگ ٹو پرفارم حج. اگر ان کا کوئی غلام کہہ دے کہ میں آنے والا ہوں تو 10 20 25 500 تو جمع ہو ہی جاتے ہیں، ان کے غلام کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. اب آقا فرما رہے ہیں کہ اگلے سال، یعنی حضور نے صحابہ کو پورا 1 سال دیا. کتنا؟ بولیے نا، کتنا دیا؟ 1 سال دیا. اب 1 سال میں کیسی کیسی تیاریاں ہوگی. اب جس کے پاس پیسہ نہیں تھا کمایا ہوگا اس نے، جس کے پاس دولت نہیں تھی بڑی محنت کی ہوگی. کیوں؟ من استطاع الیہ سبیلا، حج اس کے لیے جس کے پاس استطاعت ہے. تو صحابہ نے محنت کی ہوگی، پیسہ کمایا ہوگا، پیسہ جمایا ہوگا. جب حج کے قابل بن گئے تو کتنے آئے؟ ایک روایت میں 1,24,000 کے قریب، ایک روایت میں 1,40,000 کے قریب. سارے قبائل، اطراف اور اکناف کے پورے صحابہ جمع ہو گئے. یہ کتنا امپورٹنٹ حج ہے. اب جب لوٹ رہے تھے تو حضور نے بڑے امپورٹنٹ کام کیے. اب بھائی سوچئے 1 سال صحابہ انتظار کر کر آئے، ایسی تھوڑی بلایا ہے حضور نے. اور حضور کو خبر بھی ہے، تم کو ہم کو نہیں ہے. حضور کو خبر ہے کہ اب مجھے جانے کے لیے 3 ساڑھے 3 مہینے رہ گئے ہیں. ذی الحجہ نا، محرم سفر ربیع الاول. 18 ذی الحجہ کو علی کا ہاتھ اٹھایا. I am going. No, don't worry. علی کو چھوڑ کر جا رہا. توجہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ میں جا رہا ہوں. اب بھائی نائب کب بنایا جاتا ہے؟ کب بنایا جاتا ہے؟ بولیے. نائب تب بنایا جاتا ہے جب آپ کہیں جا رہے ہوں. جیسے حضور حج کو نہیں گئے تو سرکار صدیق اکبر کو امیر الحجاج بنایا. اب حضور جب خود جاتے ہیں تو کیوں بناتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی. حضور نے اپنا نائب بنایا. اب حضور دنیا سے جا رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی. بظاہر پورے صحابہ کی نگاہوں سے مفقود النظر ہونے جا رہے ہیں. حضور نے کیا کیا؟ علی کا ہاتھ اٹھایا، کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. میں جس کا مولا، علی اس کا مولا. تو صحابہ میں سے کسی نے ٹھہر کر کہا کہ یا رسول اللہ اس معنی میں نہیں جس معنی میں آپ کہتے ہیں. آج کل فتنے چل رہے ہیں نا. بولیے، آپ نے حضرت چپر پاشا کے خطاب میں سنا یہ واقعہ. حضور نے مولا علی کا ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کر کہا
من کنت مولا فہذا علی مولا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبہ قربانی پر قربان جاؤ. ہم سے پوچھو کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے، اور ہم سے پوچھو کہ صحابہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے. اگر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے غیروں سے سنا، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، اپنوں سے کہا ہوتا اپنوں سے سنا ہوتا. میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی عزت کی قسم ہم صحابہ میں ادب کرنے میں تفریق نہیں کرتے، ہم سب کا ادب برابر کرتے ہیں، مگر کیا کریں دل علی پر آ گیا. ادب سب کا ہے لیکن قربان علی اور علی کے بچوں پر ہے. یہی عقیدہ اہل سنت ہے. یا ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے. ماشاء اللہ، اللہ اس جذبے کو سلامت رکھے. اور یہ جذبہ زندہ رکھو مسلمانوں، یہ جذبہ زندہ رکھو، اس لیے کہ دجال آنے والا ہے. میں یہ وہ چھوٹے موٹی جگہوں کی بات نہیں کرتا، بڑوں کی اولاد ہے تو بڑے مقابلے کی بات کروں. ہاں، ہم ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہیں، نہ ہم ٹرمپ سے ڈرنے والے ہیں، نہ ہم نیتنیاہو کی الغار سے ڈرنے والے ہیں. ہم تو تمہارے باپ دادا پردادا کے پوروجوں کے جو سردار ہیں نا، دجال کا انتظار کرنے والے ہیں. ابے آجا، دو ہاتھ تیرے ساتھ بھی ہو جائے. ہم ڈرنے والے نہیں، نہ ہم دجال سے ڈرنے والے ہیں، نہ ہم فتنہ سفیانی سے ڈرنے والے ہیں، ہم نہ گوگ سے ڈرنے والے ہیں، نہ ہم دابت الارض سے ڈرنے والے ہیں، نہ ہم زلزلوں سے ڈرنے والے. اس لیے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. ہم تو علی کے دامن میں چھپے ہیں، حسین ابن علی کے دامن میں چھپے ہیں، ہم محمد عربی کے دامن میں چھپے ہے. کسی دجالی فتنے کی مجال کے ہمیں چھو سکے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. لیکن جذبے کو زندہ رکھو. یہ جو جذبہ تمہارے پاس اہل بیت اطہار پر من مٹنے کا ہے نا، یہی جذبہ دے کر گئے ہیں حسین. حسین دولت دے کر نہیں گئے ہیں، حسین اقتدار دے کر نہیں گئے ہیں، حسین منصب دے کر نہیں گئے ہیں، حسین ملک دے کر نہیں گئے، حسین جذبہ دے کر گئے ہیں. بولو کیا دے کر گئے ہیں؟ کیا دے کر گئے ہیں؟ اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ دینے والے کو حسین کہتے ہیں. حسین جذبہ دے کر گئے ہیں. حسین اللہ پر مر مٹنے کا بولی حوصلہ دے کر گئے ہیں. اور رسول اللہ نے کیا کیا؟ قرآن کو اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کو قرآن کے ساتھ. صحابہ بھی تو تھے نا. کسی نے پوچھا نہیں ہوگا یا رسول اللہ where do we stand؟ سرکار ہم کدھر؟ اب حجۃ الوداع ہے، کتنا امپورٹنٹ ایونٹ ہے. حضور نے 18 کے دن کیا کیا واپسی میں؟ من کنت مولا فہذا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا. صبح آئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کہا بخ بخ یا علی ابن ابی طالب، علی مبارک ہو. آپ نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ آپ ہر مرد مومن اور عورت کے مولا بن گئے. تو مولا کی مولائیت پر مبارکباد دینا رافضیت کا طریقہ نہیں ہے، حضرت عمر فاروق کی سنت ہے. یہی اہل سنت ہے. اگر ہم کہیں کہ عید غدیر پر مبارکباد دو تو ہمیں رافضیت کہا جاتا ہے. خدا کی عزت کی قسم یہ رافضیت نہیں ہے، یہ فاروق اعظم کی سنت ہے. کیا ہے بولو؟ تو کھل کر مبارکباد دو اور کھل کر غم بھی مناؤ. اسی لیے کہ یہ جو غم ہے، غم حسین، خدا سب کو سرفراز کرے. یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے. اور حسینیت جسے کہتے ہیں سب کے بس کی نہیں، خدا کی دین ہے یہ جس کو سرفراز کرے. یہ خدا نے تم کو حسینیت عطا فرمائی ہے، اور حسینیت مردوں کا کام ہے. حسین حسین بولنا مردوں کی پہچان ہے. جو نامرد ہوتا ہے وہ حسین کا نام نہیں لے سکتا. اس لیے کہ حسین حسین وہی بولے گا جس کے دل میں اللہ کے راہ میں قربان ہونے کا جذبہ ہو.
حسین حسین وہی بولتا ہے جس کو زندگی سے پیار نہیں ہوتا ہے، جسے موت کا انتظار ہوتا ہے۔ حسین حسین وہی بولتا ہے جس کو اپنے ماں باپ سے زیادہ اللہ کے دین سے محبت ہوتی ہے۔ حسین حسین وہی بولتا ہے جسے دولت عزیز نہیں ہوتی ہے، جسے اللہ کے دین کی حفاظت عزیز ہوتی ہے۔ حسین حسین بولنا مردانگی ہے، اور جب تک بولتے رہے دنیا تمہاری تھی، جب تک بولو بولتے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر 2.2 ملین اسکوائر مائلز پر کتنی 22 لاکھ مربع میل اسکوائر کلومیٹرز، 1 کلومیٹر ایسا ہوتا نا اسکوائر ہوتا ہوں، ذرا سوچئے 22 لاکھ کتنا بڑا ہوتا ہوگا۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت قائم کی، لیکن اس پر ناز نہیں کیا۔ آخری وقت میں 22 لاکھ مربع میل کے ڈاکیومنٹس لے کر قبر میں نہیں گئے، مجھے کہنے دیجیے، آخری وقت میں 22 لاکھ مربع میل کے بیٹے سے نہیں کہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اے میرے بیٹے میں جب جاؤں تو یہ 22 لاکھ مربع میل کے ڈاکیومنٹس میری قبر کے اندر رکھ دینا۔ نہیں، ان کو بھی پتا کہ کیا لے کر جانا ہے، ان کو بھی خبر تھی کیا لے کر جانا ہے۔ کہا اے میرے بیٹے میں جب مر جاؤں نا میری قبر میں یہ پرچی لکھ دینا، رکھ دینا جس پرچی پر حسین ابن علی نے لکھا تھا کہ تو میرا غلام، تیرا بابا میرے لالا کا غلام۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ارے وہ فاروق اعظم اپنی قبر میں حسین کا نام لے کر جائے، اور اگر ہم حسین کا پرچم اٹھا لے تو رافضی۔ ارے تم کو تو سنیت پتا ہی نہیں، تم تو سنیت کی ABCD سے بھی واقف نہیں ہو۔ آؤ کبھی ہمارے پاس خانقاہ مصویہ میں، آؤ کبھی خانقاہ جداریہ میں، آؤ کبھی خانقاہ قاضی پورہ میں سیف پاشا کے شمشیر حیدری کے پاس، ہم بتائیں گے تم کو کہ سنیت کیا ہوتی ہے۔ تم سنیت نہیں جانتے پیارے، تم کو تو بتایا ہی نہیں گیا ہے۔ سنیت یہی ہے کہ قبر میں جاؤ تو حضرت فاروق اعظم نے حسین کا نام ساتھ لیا، لکھا کیا؟ کہا مجھے لکھنا نہیں آتا، ابھی تو چھوٹا ہوں میں، I cannot write۔ امام حسین نے کہا میں نہیں لکھ سکتا، تو حضرت فاروق اعظم کو ایکسکیوز مل جاتی، کہا نہیں کوئی بات نہیں، آپ نہیں لکھ سکتے میں لکھ کر لاتا ہوں۔ تو کیا لکھا؟ حسین ابن علی کی طرف سے عمر ابن خطاب کے نام۔ میں کہتا ہوں کہ تمہارا بیٹا میرا غلام، یہ تو علی کا بیٹا ہے نا، یہ کہا ڈرنے والا، اس میں کوئی توہین ہے کیا؟ نہیں ہے نا، حسین کو معلوم ہے کہ میں جس جنت میں جانے والا ہوں اس جنت کا سردار حسین ابن علی۔ اور دیکھو جس علاقے میں جاتے ہوں، میں تم کو بھی کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے، ہمیشہ رہنے والے آئے فرعون ہے کیا؟ بولیے ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ایجپشین میوزیم میں ممی بن کے رہنے کا ارادہ ہے؟ نہیں ہے نا، جانا تو سب کو ہے، کہاں جانا ہے؟ قبر میں۔ وہاں سے کہاں جانا ہے؟ امریکہ، UK؟ نہیں نا، کہاں جانا ہے بھائی؟ جنت میں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ جس علاقے میں رہتے ہو اس کے سردار سے دوستی کر لو، اس کے سردار سے موافقت کر لو، اسی لیے کہ اس کے سردار سے مخالفت ہوگی تو شہر سے نکال دیے جاؤ گے، شہر سے دربدر کر دیے جاؤ۔ اگر تم عثمان علی خان کے زمانے میں پیدا ہوتے اور نظام آصف جاہ صحابے کے مخالف ہوتے تو بولو بادشاہ کو اختیار ہے کہ نہیں تمہیں شہر سے نکال دے؟ تمہارے کو کیا، تمہارے ابا دادا کو بھی نکال دیتا تھا، آل اولاد کو بھی بولیے نکال دیتا تھا، اس لیے کہ وہ بادشاہ تھا، وہ سردار تھا۔ ذرا سوچو، یہ فانی دنیا کے بادشاہوں کا اختیار ہے کہ جسے چاہے شہر سے نکال دے۔ وہ حسین جو جنتوں کا سردار ہے، وہ علی کے گستاخوں کو کیا جنت میں آنے دے گا؟ بولو ذکر حسین پہ لعنت کرنے والوں کو کیا وہ آنے دے گا؟ تو میں کہتا ہوں کہ ابھی سے عادت ڈال دو، یا حسین یا حسین یا حسین، اس لیے کہ تم جنت میں جب جاؤ گے تو آقا حسین دیکھ کر کہیں گے کہ نانا جان یہ ہمارے وفادار تھے، ان کو آنے دیجیے۔ یہ ان کی حکومت چلنے والی ہے دوستوں۔ اور یاد رکھو، کوئی بھی فتنہ ہو دنیا کا، کوئی بھی فتنہ، آخری فتنہ کیا ہونے والا ہے؟ بولیے، ڈرتے کیا آپ لوگ؟ نام لینے سے ڈر رہے کیا؟ زور سے بولیے، دجال۔ کون مارے گا اس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام نا۔ ساتھ کون ہوں گے؟
مولانا صاحب ہوں گے, مفتی صاحب ہوں گے, ملا جی ہوں گے, پیر صاحب ہوں گے, نہیں نا, حسین کا شہزادہ ہوگا, علی کا پوتا ہوگا. توجہ ہے آپ کی بات؟ حدیثوں پر ایمان ہے کہ نہیں؟ آخری وقت میں کیا ہوگا؟ امام مہدی کا ظہور ہوگا, امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہوگی, اور جب دجالی فتنے اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گے. دیکھو جب فتنے انتہا کو پہنچے تھے تو اللہ نے نبی کو علی عطا کیا. توجہ ہے آپ؟ اتنے تھے تو پھر خیبر میں علی کو کیوں بلایا؟ بھئی ہزاروں تھے نا مر مٹنے والے, اور سب کے سب سورما تھے, اور سب کے سب جیالے تھے, اور سب کے سب مرد تھے, سب کے سب بہادر تھے. این علی ابن ابی طالب. حضور نے کہا علی کہاں ہے میرا علی؟ خیبر میں. یہودیوں کو اس لیے تو دشمنی ہے نا ہم سے, سیدوں سے, علی کے بابا سے, اور وہ دشمنی علی کے بابا ابو طالب سے نکالی. یہ یہودی فتنے ہیں جو سنیوں میں داخل ہو گئے ہیں. توجہ طلب بات ہے. کس کو بلایا؟ اتنے تھے نا, کسی اور کو بلاتے. حضور کو پتا ہے میں اس کو علم دوں گا. دیکھو علم پر اعتراض کرنے والے سنو, ہم اس علم کے نہیں اس علم کے ماننے والے. اس علم کا احترام اس علم کی وجہ سے کرتے ہیں, اور کرتے رہیں گے. ہمارے باپ دادا نے کیا, ہم بھی کرتے ہیں. کیونکہ جس کو اگر امام حسین کے در کی خاک سے بھی نسبت ہو جائے تو وہ ساری کائنات اور مافیا سے زیادہ ہمارے لیے معزز اور مقدس ہے. اور جس پرچم پر حسین کا نام ہو, کسی پرچم پر امام حسن کا نام ہو, کسی پرچم پر امام عباس علمبردار کا نام ہو, کسی پرچم پر سیدہ کائنات بی بی فاطمہ کا نام ہو, تو ہمارے سر تو ویسے ہی جھکے ہیں. جو کہہ رہے حضور نے کیا کہا, کل میں علم اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے. سارے صحابہ منتظر ہیں کہ ہمیں ملے گا, ہمیں ملے گا, ہمیں ملے گا. علی بیمار ہے, ایکسکیوز تھی نا. صاحب نے کہا رسول اللہ ہی سک, بیمار نہیں آ سکتے. حضور نے کہا ہے تو کیا وہ بلاؤ, کیونکہ خیبر علی کے علاوہ فتح ہونے والا ہی نہیں. تو سب سے بڑی ہزیمت یہودیت کو جو ملی ہے, سب سے بڑے دشمن کون ہے روئے زمین پر مسلمانوں کے؟ بولیے, یہودی ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی. اب یہ غزہ میں جو قتل عام کیا جا رہا ہے مسلمانوں کا, یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی مارتے چلے جائیں گے, ہوتا چلا جائے گا. ان کو ڈر ہے, ان کو خوف ہے. جتنا حدیثوں کو ہم نہیں مانتے نا, اس سے زیادہ یہودی ماننے پر مجبور ہیں. یہ میرے رسول کی صداقت دیکھو, میرے آقا کی صداقت کا عالم دیکھو. قرآن جتنا آپ پڑھ کر نہیں مانتے, اس سے زیادہ یہودی ڈرے ہوئے. جو لکھا ہے ہونے والا ہے, اور جو محمد عربی نے کہا وہ ہونے والا ہے, تو کیوں نہ اس کو ڈیلے کر دیا جائے, کیوں نہ یہودیوں کو بچایا جائے. حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان ایک ایک یہودی کو چن چن کر قتل نہیں کر دیتا. کسی پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اس سے بیزار ہو کر کہے گا. ذرا غزہ کے مظالم کو یاد کریے, 1 لاکھ مسلمانوں کا خون جو بہا ہے اسے یاد کریے, تو کتنی بیزارگی ہوگی عالم کو, کائنات کے ذرے ذرے کو, یہودیت سے اور یہودیوں کے فتنے سے, کہ پتھر پکار کر کہے گا اے مسلمان ادھر آ, میرے پیچھے یہودی اس کو مار دے. اس کو یہ حدیث سنا رہا ہوں, 1400 سال پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا. اب اس یہودیت کا جو سب سے بڑا قلعہ تھا وہ تھا خیبر. کیا تھا؟ خیبر. حضور نے کہا یہ بہت بڑی فتح کی بات ہے, یہ قیامت تک یہودیت میں کاری ضرب ہے, اور یہ ضرب میرا علی ہی لگائے. اسی لیے کہ خندق کے میدان میں حضور نے کہا تھا کہ میرے علی کی تلوار کی ایک ضرب جو خندق میں علی نے چلائی تھی وہ ساری کائنات کے تمام اعمال سے افضل, ساری کائنات کے قیامت تک آنے والے سب کے اعمال سے افضل. علی کی ایک ضرب, اقبال نے کہا تھا اسی پس منظر میں کہا تھا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے, اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے, ایک سجدہ شبیری, ایک ضرب ید اللہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ کی طاقت. شیر خدا علی کو ایسے ہی نہیں کہا گیا ہے. تو مولا علی نے یہودیت پر سب سے بڑا ضرب لگایا. انہوں نے سمجھا تھا کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوگا, اتنا بڑا دروازہ, کون ہے سورما جو آ جائے, کوئی جا نہیں سکتا. میرے علی نے وہ دروازہ جو 100 سے نہیں اٹھتا تھا, اور 100 عرب کے مرد تھے, آج کے مرد نہیں, اس زمانے کے مرد, 100 عرب مردوں سے. عربی گھوڑا کیا ہوتا ہے, سارے گھوڑوں پہ باری ہوتا کہ نہیں,
دنیا میں کیا بولتے ہیں گھوڑوں کی جو نسل ہوتی ہے تو عربی گھوڑا سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. ذرا سوچئے 1400 سال پہلے کا عربی مرد 100 نہیں اٹھا سکے، علی نے ایک ہاتھ میں اٹھا دیا، خیبر فتح ہو گیا. یہیں سے یہودیوں کو دشمنی ہو گئی علی سے. کہا علی نہ ہوتا تو خیبر فتح ہی نہیں ہوتا، تو کیوں نہ دشمنی کی جائے. تو اب یہودیت کس کا انتظار کر رہی ہے؟ نہ ان کو نیتن پہ بھروسہ ہے، نہ یہودیوں کو ٹرمپ پر بھروسہ ہے، نہ کسی اور فرانس کے میکرون پر بھروسہ ہے، نہ اٹلی کی دیوانی پر بھروسہ ہے. کسی پر بھروسہ نہیں. یہودیت کو بھروسہ ہے اینٹی کرائسٹ. کس پر؟ اینٹی کرائسٹ کون ہے؟ دجال. اور وہ دجال کے لیے میدان بنا رہے ہیں. دیکھیے توجہ طلب بات ہے، میں آپ کو دنیا کا گلوبل سیناریو بتا رہا ہوں، وقت کے حالات بتا رہا ہوں. اب وہ دجال کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں. وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. کیا بنانا چاہتے ہیں؟ گریٹر اسرائیل. اور ساری دنیا پر حکومت کر کر دجالی فتنوں کو تم پر مسلط. جتنی بینکنگ ہے ان کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی جتنی بڑی ڈیفنس کی ویپنس کی کمپنیز ہیں سب ان کے ہاتھ میں ہیں، سیٹلائٹس ان کے ہاتھ میں ہیں. آپ جو لائیو دیکھ رہے ہیں فیس بک یہ ان کے ہاتھ میں ہے، انسٹاگرام ان کے پاس ہے، جتنے آپ دیکھیں واٹس ایپ وغیرہ یہ سب کس کے پاس ہے؟ بولیے یہودیوں کے پاس ہے. تو ساری دنیا پر یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے کئی بلین 3-4 بلین دنیا کی آبادی اگر 7 بلین ہے تو 4 بلین تو فیس بک یوزرز موجود ہیں، 2 بلین کے قریب واٹس ایپ اور انسٹاگرام کے یوزرز موجود ہیں. تو یہ دجالی فتنہ آپ کے نہیں چاہتے ہوئے بھی آپ کے ہمارے گھروں میں گھس گیا. بولیے کوئی رہ سکتا ہے فیس بک کے بغیر، واٹس ایپ کے بغیر، انسٹاگرام کے بغیر؟ نہیں رہتا ہے. بینکنگ کے بغیر، انٹرنیٹ بینکنگ کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو یہ دجالی فتنہ جب ابھی تو آپ کے گھروں میں گھسا ہے، آپ کے روز و شب خراب کر رہا ہے، اور یہی دجالی فتنہ جب آپ کے ایمان پر یلغار کرے گا تو کوئی مولانا یا مولوی نہیں آئے گا مدرسے سے نکل کر مسلمانوں، علی کا بیٹا آئے گا. یہودیت کو نیست و نابود کرنے کے لیے، یہودیت کا نام و نشان مٹانے کے لیے کوئی یزید والا نہیں آئے گا، حسین والا امام مہدی آئے گا، اور یہی حکومت کریں گے. بولیے کریں گے کہ نہیں؟ اور علی کے بیٹے کی شان دیکھو پیارے، سیدوں کی شان دیکھو پیارے. مدینے کو آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، ادھر دجالی فتنوں کا اختتام ہو جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس شب ظلم کی صبح نہیں ہے؟ بہت جلد ہے، لیکن اس صبح کے لیے آپ کو ایک ایسی خطرناک رات گزارنی ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ابھی اور مصائب آئیں گے، ابھی اور کرب آئے گا. اور کیا آئے گا؟ یہودی نہ آپ کی نماز چھڑانا چاہتے ہیں، نہ آپ کا روزہ چھڑانا چاہتے ہیں، نہ آپ کا حج رکوانا چاہتے ہیں، نہ آپ کی زکوٰۃ رکوانا چاہتے ہیں. یہودی آپ کے ہاتھوں سے اہل بیت کا دامن چھڑانا چاہتے ہیں. میں بالکل آخری اختتامی بات کہہ رہا ہوں. یہودی کیا کہتے ہیں؟ بولیے. یہ جتنے فتنے ہیں نا، جو بپا کا فتنہ ہے، یہ پاگل دیوانہ جو پاکستان میں بیٹھا ہے، ہم پاکستان کے ہر فتنے سے نالاں اور بیزار ہیں، چاہے وہ ٹیررزم ہو، چاہے وہ عقیدے کی دہشت گردی ہو. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ جو فتنے برپا کیے جا رہے ہیں، کیا ٹارگٹ کسے کیا جا رہا ہے؟ علی والوں کو. توجہ ہے آپ کی. بالکل آخری بات حدیث کی روح سے کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اہل بیت کا دامن کیوں؟ بھائی کیوں؟ جب سب ہے، جب قرآن ہے، اب حدیث ہے، تو پھر حسین ہے کیوں؟ جب قرآن ہے، حدیث ہے، تو پھر نعرہ حیدری کیوں؟ جب قرآن ہے، حدیث ہے، تو لبیک یا حسین کیوں؟ جب قرآن ہے، حدیث ہے، تو پھر کربلا کی یاد کیوں؟ اس لیے حجۃ الوداع ہے، جہاں چھوڑا تھا وہاں پلٹ کر آیا. حجۃ الوداع ہے. حضور نے پورے اہم اعلان کیے. ویسے بھی حضور کا اعلان اہم ہی ہوتا ہے، لیکن بہت اہم اعلان کیے. ایک اعلان کیا قربان جاؤ میرے آقا پر. کیا کہا؟ انی تارک فیکم الثقلین، اے مسلمانوں میں تمہارے درمیان 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیا کہا حضور نے؟ بولیے. آپ تھک گئے ہیں کیا؟ نہیں نا، کربلا والوں کے غلام کبھی تھکتے نہیں ہیں. مجھے خبر ہے کہ آپ سب کو سحری کرنی ہے، سبھی کو کرنی ہے. انشاءاللہ میں کچھ دیر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین. اے میرے کون مخاطب کون ہے وہاں پر؟ ہم ہیں یہاں پہ. بولو صحابہ ہیں. توجہ ہے بھائی آپ لوگ کی سب کی ہے. حضور نے کہا انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. دیکھو ثقلین کس کو کہتے ہیں؟
بھاری بھرکم ہلکی پھلکی نہیں. حضور ویسے بھی ہلکی پھلکی چیز چھوڑنے والے نہیں ہیں, حضور بھاری ہی چیزیں دیں گے. ایک ہے قرآن, انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, متفق علیہ حدیث ہے, علماء بیٹھے ہیں متفق علیہ حدیث ہے. حضور نے کیا کہا؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک ہے اللہ کی کتاب, کافی نہیں ہے. تحقیق میں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی کتاب کافی ہے, وہ دراصل رسول اللہ کے اس ارشاد کے دشمن تھے. دیکھو 1,24,000 کے قریب صحابہ ہے. حضور نے کہا انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. اے مسلمانوں, دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری اہل بیت. دوسری ہے میری اہل بیت. اور یاد رکھو ثقلین کہا, ثقلین اسے کہتے ہیں کہ جب آپ ترازو میں 1 کلو کا بٹ ادھر رکھو, 1 کلو کا ویٹ ادھر رکھو, دونوں برابر ہے کہ نہیں؟ اگر آدھا کلو ادھر رکھو 1 کلو ادھر رکھو تو 1 کلو جھک جائے گا, آدھا کلو اٹھ جائے گا, کیونکہ یہ ہلکا ہے. حضور نے کیا کہا؟ ایک ہلکا ایک وزن نہیں, ثقلین. ثقلین تسنیہ کا صیغہ ہے, جیسے حسن اور حسین کو ملا کر کہتے ہیں حسنین, جیسے دنیا اور مافیا کو زمین اور آسمان کو ملا کر کہتے ہیں کونین. جیسے اللہ نے کہا رب المشرقین والمغربین, اللہ مشرقین کا بھی رب ہے, مغربین کا بھی, اسے کہتے ہیں تسنیہ. اور حضور نے کیا کہا؟ ثقلین. دونوں وزن ہیں, دونوں اہم ہیں, دونوں امپورٹنٹ ہیں, دونوں ضروری ہیں. اس لیے کہ میں تمہارے حوالے دو چیزیں کر رہا ہوں, ایک قرآن ہے, ایک میری نسل طیب میری اہل بیت ہے, اور یہ دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ مجھ سے آ کر حوض پہ نہیں ملتے. تو اللہ کے رسول نے دنیا سے رخصت ہونے سے قبل قرآن کے ساتھ اہل بیت کو کیا, اہل بیت کے ساتھ قرآن کو کیا, اور یہ ضمانت بھی دی کہ دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک مجھ سے حوض کوثر پہ نہیں آ کے ملتے. اب توجہ طلب بات کہ قرآن حق و صداقت کا پیغام, قرآن کا ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان, اور قرآن کے زیر و زبر میں کوئی تبدیلی وہ نہیں کر سکتا ہے, وہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے قرآن کو نازل کیا بے شک, اور اس کے ایک ایک حرف کی ذمہ داری ہماری ہے. اب جب حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تو نہ جبرائیل کو مقرر کیا حفاظت کے لیے, نہ میکائیل کو کیا, نہ اسرائیل کو کیا, نہ اسرافیل کو کیا. دیکھیے اگر آپ کو کسی چیز کو پروٹیکٹ کرنا ہو, جیسے قرآن ہے, عظمتوں والا ہے کہ نہیں, بڑی فیہ ہدی و نور, اس میں ہدایت بھی ہے, نور بھی ہے. اہل سنت کا یہ طریقہ ہے اور اہل محبت کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد ہم اس کو غلاف میں بند کر رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ کہ کسی ناپاک کی نظر ناپاکی کی حالت میں قرآن کے صحیفے پر نہ پڑے. توجہ طلب بات ہے, کیونکہ بھئی آدمی کبھی پاک ہوتا ہے کبھی ناپاک ہوتا ہے, تو ہم نہیں چاہتے کہ قرآن کی نظر, قرآن پر تمہاری نظر ناپاکی کی حالت میں پڑی, اس لیے اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں لحاف. جیسے خانہ کعبہ, یہ جو غلافوں کا انکار کرنے والے نجدی ہیں, یہ تو کہا جاتا ہے کہ درگاہوں پہ غلاف نہ چڑھایا جائے, یہ تو سب سے بڑا غلاف کعبے پہ چڑھاتے ہیں. چڑھاتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی آپ نے دیکھا کعبہ کا کسوہ کی چینجنگ سیریمنی دیکھی کہ نہیں؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم جو غلاف کے دشمن ہو, تم ولی اللہ کی مدار پر غلاف چڑھاتا چڑھتا نہیں دیکھتے, تم حسین ابن علی کے علم پر غلاف چڑھا نہیں دیکھ سکتے, تو تم کعبے پہ غلاف کیوں چڑھاتے ہو؟ تو کہا اس لیے کہ کعبے کو محفوظ رکھا جائے, دیوانوں کو یہ بڑی پاک ہیں, بدنگاہ کی بد کردار کی نظریں اس پر نہ پڑے. ایک ریزن یہ بھی بتایا گیا ہے عاشقوں کی طرف سے, اور ایک ریزن کیا ہے, اس کی حرمت کا پتہ چلے, اس کی امپورٹنس کا پتہ چلے, اس کی خصوصیت کا پتہ چلے, اس کے ممتاز ہونے کا بولیے پتہ چلے. تو کہ کسی طرح قرآن کو جیسے لحاف میں پروٹیکشن کے لیے رکھا جاتا ہے, اس سے زیر و زبر میں تبدیلی کرنے والوں کو روکا تو نہیں جا سکتا. تو رسول اللہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا, حضور کو معلوم ہے کہ میرے بعد ابو بکر بھی چلے جائیں گے رضی اللہ عنہ, میرے بعد عمر بھی چلے جائیں گے رضی اللہ عنہ, میرے بعد عثمان بھی چلے جائیں گے جو جامع القرآن ہے, کامل الحیاء والایمان, یہ بھی تو چلے جائیں گے. میرے بعد میرا وارث علی بھی
چلا جائے گا، لیکن کیا کیا جائے؟ قرآن کو کس کے ساتھ کیا جائے اور اس کو قرآن کے ساتھ کیا جائے، جو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ قرآن کو ضرورت پڑی تو کوئی اس کے لیے رہے، ان کو ضرورت پڑی تو قرآن ان کے لیے رہے۔ توجہ طلب بات، بالکل آخری بات کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے دو چیزوں کو ایک ساتھ کیا ہے، دونوں جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ مجھ سے آ کر حوض پر نہیں ملتے۔ ایک کتاب اللہ قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، جب جب قرآن میں کوئی تحریف کی کوشش کی جائے گی لوگ بھاگ جائیں گے، نیزوں پہ قرآن کو اٹھا لیں گے، قرآن چھوڑ کر نکل جائیں گے، اور جب قرآن کی عظمت اور صداقت پر، حقانیت پر پہرے دینے کی بات آئے گی تو لوگ بھاگ جائیں گے میدان چھوڑ کر۔ لیکن سنو، میں تم کو میری نسل طیب کا وہ شہزادہ دے کر جاتا ہوں جس کے سامنے ساروں کو قتل کر دیا جائے گا، جس کے بھائی کے بازو کاٹ دیے جائیں گے، جس کے نوجوان بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، علی اکبر بھی چلا جائے گا، قاسم بھتیجا بھی چلا جائے گا، اونو محمد بھاتے بھی چلے جائیں گے، 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی مار دیا، محض اس لیے کہ یزید تو حکومت کر ہی رہا تھا نا، وہ چاہتا تھا کہ قرآن میں تحریف کر دی جائے۔ یہاں میرے بزرگ بیٹے ہیں، 1990 میں راجیو گاندھی نے ایک فتنہ برپا کیا تھا، میں 13-14 سال کا رہا ہوگا، یا اس سے پہلے 88-89 میں، I don't remember exact dates، مگر مجھے یاد ہے۔ اس نے کہا تھا کہ قرآن کی کچھ ایسی آیتیں ہیں جس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوتے بیٹا جب کی بات کر رہا ہوں، میں دکھتا ہوں جوان ہوں 48 کا الحمدللہ۔ تو اس نے ایک فتنہ برپا کیا تھا کہ قرآن میں بعض آیتیں ایسی ہے جس میں تحریف کی جائے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ شہزادے غوث اعظم حضور خطیب دکن سرکار سید کاظم پاشا قادری الموسوی تاجدار اہل سنت نے خلوت کے میدان پر ایک جلسہ منعقد کیا، اور ہندوستان کے ہر خطے پر جلسے منعقد ہوئے تحفظ قرآن کے۔ کیا ہوئے بولیے؟ تحفظ قرآن کے۔ اور مسلمان سارے کے سارے سڑکوں پر نکل کر آ گئے، ہندوستان کے کروڑوں مسلمان اس پر۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تم بھوکا مارتے ہو ہم برداشت کر لیں گے، گھر چھینتے ہو برداشت کر لیں گے، نوکری نہیں دیتے برداشت کر لیں گے، جیل میں ڈالتے ہو برداشت کر لیں گے، اب تم مسجدوں پر حملہ کرتے ہو برداشت کر لیں گے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈال کر ان کو تار تار کرتے ہو برداشت، سب کچھ مسلمان برداشت کر سکتا ہے، لیکن قرآن کے زیر و زبر میں تبدیلی ہوتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ آخری بات، آپ کے ابا دیے، آپ کے دادا دیے، مولانا صاحب دیے، مفتی صاحب دیے، یہ جذبہ مسلمانوں کو قرآن کے ایک ایک حرف پر مر مٹنے کا جذبہ کسی اور نے نہیں دیا ہے۔ کربلا کے میدان پر نیزے پر قرآن پڑھ کر حسین ابن علی نے عطا فرمایا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ جذبہ مر مٹنے کا، یہ جذبہ مر مٹنے کا بولیے کس نے دیا ہے؟ اگر کربلا نہ ہوتی نا پیارے تو تمہارے پاس اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی، تمہارے پاس طاقت نہیں۔ بھئی بھوکا مسلمان جس کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے، نوکری نہیں ہے پیسے کمانے کے لیے، اس کے پاس یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ بولو بولو کہاں سے آیا؟ کربلا والوں کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے لیے تیار کیا تھا۔ جیسے آپ نے مجھ سے قبل خطاب میں سنا کہ رسول اللہ کو جبرائیل نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا بیٹا حسین کربلا کی سرزمین پر وہاں کی مٹی لایا ہوں، شہید کر دیا جائے گا، 3 دن پیاسا رکھا جائے گا، 3 دن بھوکا رکھا جائے گا، اس کو اس کے خاندان والوں کو اہل بیت کو سب کو قتل کر دیا گیا۔ رسول اللہ روئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، اتنا روئے کہ حضور کی ہچکیاں لگ گئیں، اتنا روئے میرے آقا کہ ہچکیوں کی آواز جیسے ہچکی لگ جاتی ہے نا روتے روتے، ایسا روئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے یہ نہیں کہا اللہ سے کہ مولا میرے حسین کے ساتھ ایسا امتحان کیوں؟ قصور کیا ہے حسین کا جو اتنا بڑا امتحان اس کے ساتھ ہو؟ اگر میرے آقا چاہتے نا تو ایسے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا تھا، قبلہ بدل دیا اللہ نے، زبان سے نہیں کہا تھا مصطفیٰ نے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ نے کہا حبیب تو بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے تیرے دل میں کیا خواہش ہے، تو یہی چاہتا ہے نا کہ اقصیٰ تیرا قبلہ نہ ہو
کیا ہوا اگر ہزاروں پیغمبروں نے وہاں رک کر نماز بھی پڑھی ہے؟ اے ابھی تو یہ چاہتا ہے کہ جس گھر کو تیرے جد اعلیٰ ابراہیم و اسماعیل نے بنایا ہے یہ کعبہ ہو جائے، یہ قبلہ ہو جائے، تو پھیر دے، چھوڑ دے، اقصیٰ کو رخ کعبے کی طرف پھیر لے، تے میرے قبلہ ہو گیا۔ حضور چاہتے اور ایک جنبش بھی زبان کی کرتے اور کہتے کہ اے اللہ میرے حسین کے ساتھ ایسا امتحان نہ لے۔ دیکھو جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے تیاری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی 10th لکھنے والا 4-6 گھنٹے پڑھے گا، لیکن کوئی IPS IAS ہو، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہو تو 16-18 گھنٹے پڑھتا ہے، 20-20 گھنٹے پڑھا جاتا ہے۔ یہ IPS IAS آفیسرز ایسے ہی نہیں بنتے، بڑی محنتوں سے کوئی سائنٹسٹ بنتا ہے تو اس کا امتحان بھی بڑا تگڑا ہوتا ہے، بہت تگڑا امتحان دینا پڑتا ہے۔ تو رسول اللہ نے امام حسین کو نہ بدر کے لیے تیار کیا، نہ احد کے لیے تیار کیا، نہ حنین کے لیے تیار کیا، نہ جمل کے لیے تیار کیا، نہ صفین کے لیے تیار کیا۔ اس کے لیے تو علی ہے، دیگر صحابہ ہے۔ رسول اللہ نے حسین ابن علی کو 7 سال اپنے سینے سے لگا کر لعاب دہن چسا کر زبان چسا کر کبھی سجدے کی حالت میں اپنی پشت پر بٹھا کر اور کبھی اپنا منبر چھوڑ کر استقبال کو جا کر اور یہ کہہ کر حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، کسی اور معرکے کے لیے نہیں، کربلا کے معرکے کے لیے تیار کیا۔ اور اس امتحان میں میرا حسین کامیاب ہو گیا۔ ڈوبا شفق میں جب مہ تابان مصطفیٰ، یعنی حسین ابن علی جان مصطفیٰ، خود مصطفیٰ نے فرش زمین سے اٹھا لیا اور فاطمہ نے اپنے گلے سے لگا لیا۔ یہ حسین نے کربلا کی سرزمین پر قربانی دے کر صبح قیامت تک رہتی دنیا کو، مسلمانوں کو، عالم اسلام کو یہ درس دیا ہے کہ جب حق و صداقت کے لیے کوئی معرکہ آئے تو علی اکبر کا جیسا بیٹا بھی اگر تم کو اللہ نے دیا ہے تو اے حسین پسو پیش نہ کرنا۔ ویسے ہی کوئی اپنا بیٹا قربان نہیں کرتا، یہ ابراہیم کا جذبہ ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اسماعیل کا جذبہ ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ فیضان نظر تھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ فیضانی نظر تھا، یاد مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی کے؟ آداب فرزندی کیا ہوتے؟ اسماعیل کو حضرت ابراہیم کی نظر نے سکھایا۔ تو ابراہیم کی نظر پڑی تو اسماعیل قربانی کے دینے کے جذبے سے سرشار ہوئے۔ جس پر خلیل اللہ کی نظر پڑی وہ اسماعیل ہو گئے، اور جذبہ قربانی کا ان کے پاس ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح معجزن ہو گیا۔ اور جس کو رسول اللہ نے زبان چسائی ہو، اس حسین کی قربانی کے جذبے کا عالم کیا ہوگا؟ دوستو ذرا سوچو۔ بیٹا کوئی قربان وہ یہ نہیں کرتا، اور وہ بیٹا کیسے قربان کرے گا جو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنے نانا رسول اللہ کا مشابہ ہو؟ ذرا سوچیے، ایسے بیٹے کو کیا کوئی قربان کرتا ہے؟ بچا لیتے نا حسین علی اکبر، تو نہ جا۔ اسی لیے کہ امام حسن علیہ السلام کو اللہ نے شباہت دی رسول اللہ کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ، سب کہتے ہیں جنہوں نے ان کا شباب دیکھا، بچپن نہیں شباب، حضرت ابو بکر نے شباب نہیں دیکھا، حضرت عمر نے نہیں دیکھا، لیکن جنہوں نے شباب دیکھا، حضرت ابو ہریرہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے لوگوں نے کہا، روایتیں موجود ہیں کہ سر کے بال سے لے کر ناف تک حسن مجتبی رسول اللہ کی ہو کاپی ہیں، اور ناف سے لے کر قدموں تک حسین ابن علی رسول اللہ کی ہو کاپی ہے۔ یعنی صحابہ کو جب رسول اللہ کی یاد ستاتی، کسی کو رسول اللہ کی آنکھیں دیکھنی ہوتی تو امام حسن کو دیکھتے، کسی کو رسول اللہ کی پیشانی دیکھتی ہوتی امام حسن کو دیکھتے، کسی کو رسول اللہ کی لحیہ یعنی داڑھی دیکھنی ہوتی امام حسین کو دیکھتے، کسی کو رسول اللہ کی زلفیں دیکھنی ہوتی امام حسن کو دیکھتے، کسی کو رسول اللہ کی زبان دیکھنی ہوتی حسن ابن علی کو دیکھتے، اور جس کو رسول اللہ کے دست مبارک دیکھنے کی تمنا ہوتی امام حسن کے ہاتھ لے کر چوم لیتے۔ اور ابو ہریرہ سے پوچھو، مدینے کی سرزمین پر حسین ابن علی چل رہے ہیں، دستار اتار دی، شملہ نکال دیا، حسین ابن علی کے قدم
قدموں کے نیچے کی خاک کو جھاڑ رہے ہیں۔ حسین نے کہا ابو ہریرہ کیا کرتے ہو؟ تم اجلّہ صحابہ میں سے ہو، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ حسین کو گھمنڈ ہو گیا ہے، حسین کو غرور ہو گیا ہے، حسین متکبر ہو گیا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کسی اور نے نہیں، آپ نے سنا کہ وہ جلیل القدر صحابی جس سے ہزاروں حدیث کی درایات اور روایات موجود ہیں، انہوں نے کہا حسین میں جو کرتا ہوں مجھے کرنے دو، اس لیے کہ مدینے والوں کو اگر تمہارا وہ مقام و مرتبہ معلوم ہو جائے جو ابو ہریرہ جانتا ہے تو تم کو زمین پر قدم رکھنے نہیں دیں گے۔ یہ حسین ہے، یہ حسین ہے، یہ حسین ہے۔ اور یہ حسین نے کیا کیا؟ علی اکبر صرف ایک جز میں شباہت نہیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم شبیہ پیمبر ہیں، ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس جانشین نے یہ نہیں سوچا کہ علی اکبر تجھ کو کیسے قربان کر دوں، تو ہو بہو میرے باپ میرے نانا کے جیسا ہے۔ لیکن جب اسلام کی حقانیت کی بات آئی، جب اسلام کی سرفرازی کی بات آئی، جب اسلام کی سربلندی کی بات آئی، جب اسلام کے تحفظ کی بات آئی، میرا حسین وہ عظیم قربانی دینے والا ہے کہ شبیہ پیمبر علی اکبر کو بھی اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا یہ ہے پیغام کربلا اور یہ ہے پیغام امام حسین، یہ ہے شہید اعظم کا مرتبہ اور رتبہ کہ جس نے شبیہ پیمبر کی قربانی دی، علی اصغر کو بھی دیا اور محمد کو بھی دیا، قاسم کو بھی دیا، وغیرہ کو بھی دیا۔ لیکن یاد رکھو دوستو،